اور یہ سوال ایک غیر احمدی دوست کا ہے، انہی کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کو آخری نبی مانتی ہے، اور دوسرا قرآن مجید ہی کو اپنی دینی کتاب مانتی ہے، تیسرے اسی شریعت کو مانتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو ان کا سوال ہے کہ پھر حضرت مرزا غلام احمد صاحب کیا پروگرام لے کر آئے اور ان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر ان کے پاس کوئی نیا پروگرام نہیں تھا تو دعویٰ کس بات کا؟ ان کا سوال یہ جو پروگرام والی بات پہلے اس کو حل کریں۔ یہ مولوی مودودی صاحب پروگرام ایک لے کے آئے ہیں، اور یہ جو دعوت فکر اور ختم نبوت کی مجالس اور یہ سارے دنیا میں، اور یہ جو اہل حدیث کی نئی نئی مجلسیں بنی ہیں، یہ سب پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ تو کیسے پروگرام لا رہے ہیں؟ جب قرآن وہی ہے، سب کچھ ہے، اگر ان کا بھی دعویٰ وہی ہے جو ہمارا ہے، تو پروگرام کیسے ہو رہے ہیں؟ پروگرام لانے پہ تو کوئی اعتراض ان کو ہے ہی نہیں اصل میں، ورنہ ان سب سے قطع تعلق کر لیتے جو پروگرام کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو صرف سوال یہ یعنی معلوم ہوتا ہے، اعتراض اس بات کا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو امام مہدی کو بنا کے خدا نے بھیج دیا۔ پروگرام کی کسی میں صرف لفاظی اور قلم کاریاں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ سوال ہم سے جو آج کر رہے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں کرتے جنہوں نے پیشگوئی کی تھی؟ عجیب ہے بات، پیغام دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آپ کی شریعت کے، اور آپ کو آخری صاحب شریعت صاحب حکم نبی سمجھتے ہیں، تو ہمارے لیے چارہ ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مان جائیں۔ تو ہم جب یہ مانتے ہیں کہ مہدی نے آنا تھا اور آ گیا، تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مان رہے ہیں۔ یہ سوال اٹھایا نہیں کہ کیوں آئے گا، آمنا و صدقنا، جو آپ نے فرمایا درست۔ تو وہ جو نہیں مانتے ان سے پوچھیں، اور جو انتظار کر رہے ہیں ان سے پوچھو انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہوگی، میں کہوں میرے نزدیک تو غلط ہے، اور اگر غلط کہتے ہیں تو جو امت مسلمہ کا حال ہے آج کل، یہ پھر کیا چیز ہے؟ اگر کسی پروگرام کی ضرورت نہیں، کسی نئی جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے، تو آج جو حال نظر آ رہا ہے ہر طرف، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کراچی کی گلیوں میں اسلام کھیلا جا رہا ہے، اور سندھ کے ڈاکوؤں کے پاس شریعت نازل ہو رہی ہے۔ وہ کیا بات ہے جو آج پاکستان کو بدترین ملکوں میں سے، جہاں تک اخلاقی گراوٹ کا تعلق ہے، بدترین ملکوں میں شمار کر رہی ہے؟ کسی کی حرمت نہیں رہی، ہر شخص اپنے آپ کو بے انصاف محسوس کر رہے ہیں، جس کی انصاف کی چادر اوپر سے اٹھ گئی ہو، اور ظلم و ستم، تعدی، بچوں کے اغوا، اور زمینداروں کی تھانے داروں کے ساتھ مل کے حکومتیں، اور بیچارے زمیندار جو نہتے ہیں ان پر، ان کی بیٹیوں پر طرح طرح کے مظالم، یہ روزمرہ کا دستور ہوا ہے، روزمرہ کا، اور یہ ان کے نزدیک اچھی بات تسلی ہے، الحمدللہ اسلام جاری ہو گیا۔ تو پھر اور کیا چاہتے ہیں پھر؟ یہ اگر یہی اسی پہ راضی ہیں تو پھر راضی رہیں۔ ان بدبختیوں سے بچانے کے لیے تو امام مہدی نے آنا تھا، لیکن اس نے نیا دین لے کر نہیں آنا تھا، اس میں یہ درست ہے۔ ہاں، نیا دین مٹانے کے لیے آنا تھا۔ تم لوگوں نے جو دین نئے نئے بنا لیے ہیں نا، کہ جو مرضی کرتے پھرو، صرف مرزائیت کے خلاف ہو جاؤ، قادیانیت کے خلاف وہ کرو، سب تمہیں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس قسم کی جہالتیں دور کرنے کے لیے آنا تھا۔ انسان اپنے ایمان سے نہیں بلکہ ایمان کی عمل کے ذریعے تصدیق سے پہچانا جاتا ہے۔ جن قوموں کے دعوے ایمان کے ہیں اور ان کا عمل جھٹلا رہا ہے، وہ مومن نہیں رہے۔ یہ اعلان تھا امام مہدی کا، اور اس اعلان کے بعد اس نے ایک ایسی جماعت کی تعمیر کرنی تھی جو باقی مسلمانوں کے مقابل پر ایک منظم، ایک ہاتھ پر اکٹھی ہونے والی، ایک ہاتھ پر اٹھنے اور بیٹھنے والی، خدا کی راہ میں قربانیاں دینے والی، زندگی پیش کرنے والی، اموال پیش کرنے والی، عالمی جہاد اسلام کی روح کے حق میں اور دشمنان اسلام کے حملوں کے خلاف، یہ اس نے کام کرنا تھا جو کر رہے ہیں۔
اب اس میں کون سی ایسی نئی بات ہے جو آپ سمجھیں کہ اس قرآن کے علاوہ ہے، اور کون سی اس میں سے ایسی بات ہے جس کی ضرورت نہیں کیونکہ قرآن میں ہے؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو قرآن میں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. تو چھوڑی ہوئی بھولی ہوئی باتوں کو دوبارہ یاد کرا کر ان پر عمل کرانا ایک بہت بڑے جہاد چاہتا تھا، بہت بڑے جہاد کو چاہتا تھا، اور ایک ایسے لیڈر کا تقاضا کر رہا تھا جو اللہ تعالیٰ سے تائید یافتہ ہو اور اسے غیر معمولی قوت نصیب ہو. ورنہ اور کون ہے آپ میں سے جو اس طرح ایک جماعت بنا کے دکھا دے؟ سب مصنوعی اور مکینیکل جماعتیں ہیں. موجودی جماعت ہو یا جو کچھ بھی ہو، ان کے پیسوں کے انتظامات ہیں، کہیں سے کہیں کوئی حکومت صدقہ ڈال رہی ہے، کوئی کہیں سے کچھ کر رہی ہے، کہیں کھالیں چڑا کے لوٹ کے یہ پیسے جمع کر رہا ہے. اور جو بھی ان کے کارکن ہیں پیسے کھا کر خدمت کرتے ہیں، پیسے دے کر خدمت نہیں کرتے. یہ جماعت جو ہے یہ تو قرآن میں بیان کی ہے کہ وہ اپنی جان مال دونوں پیش کرتے ہیں خدمت دین میں. یہ جماعت پیدا کرنے والا آپ میں ہے کون؟ دکھائیں تو صحیح کہاں. اگر امام مہدی نہیں ہے تو پھر جس حال کو آپ پہنچ گئے ہیں اس سے پھر بدتر ہی ہوں گے، اور کیا ہو سکتا ہے.